عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے، اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی، اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے۔ پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی، لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا۔ تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے۔ بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کی ایک طرف اشارہ کروں گا نا، اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا۔ جیوز نے جو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کی ایک فہرست آپ سمجھ لیں، پورا مقدمہ ان پہ قائم کیا۔ انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جیوز کے دلوں پر جو مہر لگا دی اس کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہ جو ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگائی وہ بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان کا یہ قول جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، نعوذ باللہ، کہ ان کا بیٹا جو ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، بجائے اسے معجزہ ماننے کے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے چھپی ہوئی، کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے ان کو قتل کرنے کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوتا، انبیاء قتل ہوئے ہیں۔ قرآن میں جن آیات میں رسول کے لیے ورڈ آیا نا وہ بھی لغت کے معنوں میں آیا۔ جب ٹرمنالوجی میں اصطلاح میں بات کرتے ہیں تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت میں مجدد کی حیثیت سے آتا ہے، اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے، نہ کہ کوئی نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے۔ رسول تو بہت تھوڑے ہیں۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے صرف 315 رسول ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں۔ رسول شریعت کے ساتھ آتے ہیں، پلس رسول آ کے اپنی قوم کو یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کی وجہ سے ان کی قوموں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام رسول تھے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تو اس لیے دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی اور مخالفین تباہ و برباد ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت توحید دیتے ہیں، جو اگلی شریعت ہے اس کی پیروی کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام، وہ کہیں آپ کو ان کی دھمکی نظر نہیں آئے گی کہ اگر مجھ پہ ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ وہ تو صرف جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسولوں کے کیس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ طے کر لیا اپنے پاس کہ بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ رسول کبھی قتل نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اگر دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے تو اس کی رسالت تو پھر گئی نا۔ دھمکی لگا رہا تھا مخالفین کو، خود قتل ہو گیا ان کے ہاتھوں۔ یہ وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، بچا لیا، اور ان کے مخالفین پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا، اور مسلسل پچھلے 2000 سال سے برس رہا ہے۔ ٹائٹس نے
ईस्वी के अंदर नबी इस्लाम की पैदाइश से एग्जैक्टली 500 ईयर्स पहले हैकले सुलेमानी जो दोबारा इन्होंने तामीर किया था नेबुकदनेस्सर के तोड़ने के बाद, उसे तोड़ दिया। एक दीवार सिर्फ छोड़ी उसने, वो जिसके सामने ये वो गिरिया कर रहे होते हैं, वेलिंग बॉल, दीवारें गिरिया। और फिर मुसलसल अजाब की किस्तें इन पे आती नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली। पिछली सदी में तो इतना बड़ा अजाब आया कि वो इंसानी हिस्ट्री में नहीं आया किसी के ऊपर। 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने दूसरी जंग अजीम के अंदर 100 फैक्ट्रीज में गैस चैम्बर्स के अंदर कत्ल कर दिया। हिटलर का जो अमल है वो गलत है, उसे हम कंडेम करेंगे। इन पे जो अजाब आया वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के सबब। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये यहूदी खुद मानते हैं। आज भी आपको पता है जो ज़ायनिस्ट हैं वो अलग से हैं, ज्यूज अलग से हैं। ज़ायनिस्ट ने इसराइल बनाया है, इसराइल बनाने को ज्यूज हराम समझते हैं। जो ओरिजिनल यहूदी हैं, जो अमेरिका में आपको फलस्तीन के झंडे लगाए हुए और इसराइल के झंडे के ऊपर क्रॉस का निशान के साथ नजर आ रहे हैं, वो ज्यूज हैं। वो ये कहते हैं कि हमने नहीं ये काम करना कि हम अलग से रियासत बनाए। जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं होती उस वक्त तक अल्लाह ताला हमें हुकूमत नहीं देगा, और वो अल्लाह ही हमें हुकूमत बना के देगा। क्योंकि इन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा था कि अल्लाह ही जाके जिहाद करे, हमने नहीं करना। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है। हाँ, उनका मजहब जो है वो यहूदियत था, बस ये है। जिस तरह के सल्तनत उस्मानिया या बनु उमैया, बनु अब्बास या बाकी हुकूमतें, इस्लामी हुकूमतें तो नहीं थी। हाँ, वो बादशाह जो थे वो मुसलमान थे, उसकी वजह से जरा इस्लाम का टप्पा लग गया, वरना काम कोई मुसलमानों वाले नहीं थे। ना सल्तनत मुगलिया के काम मुसलमानों वाले थे, इल्ला माशाअल्लाह। तो इस चीज को आपने समझना है। अल्लाह ताला रसूलों की हिफाजत करता है। तो ईसा इब्न मरियम की भी अल्लाह ने हिफाजत की कि उन्हें उठा लिया, तो और उनके मुखालफीन पे अजाब के कोड़े मुसलसल बरस रहे हैं। आखिरी कोड़ा बरसना है जब कुर्बे क़यामत में उन्होंने खुद नाजिल होना है। तो उस वक्त फिर ज्यूज और क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर लेंगे, लेकिन जो उस वक्त भी नहीं करेंगे ना, उनके खिलाफ फिर किताल होगा। वो बुखारी मुस्लिम में है कि अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना, तो इतना बड़ा अल्लाह का अजाब होगा कि वो दरख्त और पत्थर भी बोलेगा कि ए मुस्लिम, मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। ए बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया नहीं, ए मुस्लिम। तो लिहाजा मुस्लिम बढ़ जाओ, खुदा ना जाए। तो एक गरकत का दरख्त नबी इस्लाम कहते हैं कि वो यहूदियों का दरख्त है, वो नहीं बोलेगा, जिसकी काश्त उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे की है। उन्होंने तो खैर किसी और वजह से की, बहरहाल अल्टीमेटली उसके पीछे ये वजह भी है, वो बहुत बड़ी झाड़ी होती है रेगिस्तान में, इतनी घनी झाड़ी वही उग सकती है। उसमें एक बंदा क्या, कई बंदे भी आप छुपा दे तो नजर ही ना आए, दरख्त नुमा झाड़ी है वो। तो वो हरकत का दरख्त उनको पनाह देगा, अदरवाइज वो कत्ल किए जाएंगे मैदान जंग में। आम हालत में नहीं कत्ल करना, ना किसी मुसलमान ने यहूदी को, ना किसी यहूदी ने मुसलमान को, सिर्फ मैदान जंग का मामला है। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई ईसा इब्न मरियम की, आसमानों पे उनको उठा लिया, और उनके मुखालफीन पे, चूंकि वो रसूल थे, तो ये जो अल्फाज है कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्न मरियम को जो रसूलुल्लाह थे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, यहां पे मुझे ज़िम्नन याद आया, अल्लाह की राह में मारा जाना एक बहुत बड़ा एजाज है। हर नबी की ख्वाहिश होती है कि वो कत्ल हो, हर रसूल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की राह पे शहीद हो, लेकिन अल्लाह का रूल अपनी जगह है। उस रूल से बाहर कोई ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी नहीं फरमाता, लेकिन उसकी कंपनसेशन किसी दर्जे में जिसके लिए चाहे फरमा सकता है, और वो हमारे नबी इस्लाम के केस में हुआ। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। ख्वाहिश तो थी, लेकिन कैसे कत्ल होते हैं? कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसूली, अल्लाह ने तो ये तय कर लिया रसूल कत्ल नहीं होंगे। नबी इस्लाम तो रसूल थे, वो नबी तो नहीं थे। यानी नबी उन मानों में कि सिर्फ नबी नहीं थे, रसूल थे, तो नहीं कत्ल हो सकते थे। अल्लाह ने एक इसका अल्टरनेटिव दिया, और वो ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी इस्लाम अपनी वफात के दिनों में ये कहते थे कि खैबर के मौका पर जो मुझे एक यहूदिया ने जहर दिया था,
وہ مسلسل میری رگیں کاٹ رہا ہے اور آج میں اس کی تکلیف میں ہوں. یعنی نبی علیہ السلام کو جو زہر دیا گیا 4 سال پہلے آلموسٹ خیبر کے موقع پر، اللہ نے اس زہر کو واپس لوٹایا اور اس زہر کے اثر سے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. تو آنری طور پہ آپ کو شہادت مل گئی، ورنہ اس وقت تو کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے. ابو داؤد میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. بلکہ اس یہودیہ کو پھر قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا تھا. اسے پوچھا گیا یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کی کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر لے گا، اور اگر یہ اللہ کے رسول نہ ہوئے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی ان سے. وہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی علیہ السلام نے اپنی زبان پہ وہ بوٹی کا ٹکڑا رکھا اور جو بکری کا گوشت تھا، تو اس گوشت میں سے آواز آئی کہ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ہے. اس وقت پھر نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فوراً تھوک دیا، لیکن وہ کچھ اثر تو رہا. کچھ صحابہ تو نگل چکے تھے تو وہ شہید بھی ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کو نہیں ظاہر پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے. یہ جو علم غیب کا عقیدہ انہوں نے خود ساختہ بنایا تھا. علم غیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نہ بتائے تو نبی نے اپنے سامنے تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح قتل نہیں ہونے دینا تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حریص ہے، ان سے محبت کرنے والے. تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. بہرحال وہ پھر زہر عود کر آیا اور نبی علیہ السلام کی وفات اس کی وجہ سے ہوئی. آنری طور پہ آپ کو شہادت بھی مل گئی. لیکن وہ چیز اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت فرماتا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ، انہیں قتل نہیں کیا گیا. وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھایا گیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو گیا. ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، وہ ان کے معاملے میں شک میں ہے، انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا. ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو. یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا. یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے، وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. ما لہم بہ من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے. الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا. عیسیٰ ابن مریم کو ہی اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے، فلاں جگہ ان کی قبر ہے. نہیں، فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے، سلیب نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا ہے. اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ جو مسلم مفسرین ہیں، امام طبری ہوں یا امام ابن کثیر ہوں، انہوں نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ہی عقیدہ آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. لیکن وہ ایونٹ کیا ہوا تھا وہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی. بعد میں پوپ کی لائبریری سے 17ویں صدی کے آغاز میں، آلموسٹ 8 سے کوئی 400 سال پہلے، ایک انجیل کا ورژن نکلا تھا، انجیل برناباس کا. اب کرسچنز تو انجیل برناباس کو نہیں مانتے. بعد میں ٹرکی میں بھی ایک سمگلنگ کے دوران بھی کچھ سال پہلے ایک اس کا نسخہ ایک بندے کے ہاتھ لگ گیا تھا.
اور وہ اب ٹرکی کہ میڈیا کا تو دعویٰ ہے کہ وہ 1500 سال پرانا نسخہ ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے اور اس میں وہی کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ تو بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ پھر مسلمانوں پہ تو الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے، لیکن اس کی کوئی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی، لہٰذا میں وثوق سے نہیں اسے آن کر سکتا کہ واقعی وہ 1500 سال پرانا ہے۔ میں نے انجیل برناباس پڑھی ہے، اس کا جو مزاج ہے اس کتاب کا، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی انجیل ہے۔ اور مسلمانوں میں چند سکولرز ہیں جو کرسچنز کے ساتھ اس معاملے میں ایگری کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان نے لکھ کے برناباس کے متھے ماری ہے۔ اس میں بڑی عجیب و غریب چیزیں بھی ہیں۔ اور دوسرا، الہامی کتابیں سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہوتی ہیں، وہ سینٹرڈ اراؤنڈ نبی علیہ السلام کے ہے، حتیٰ کہ اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کے جو ہے دائیں انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ اور بائیں انگوٹھے پہ محمد رسول اللہ ظاہر کیا، پھر نبی علیہ السلام کا تعارف کروایا، پھر انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا۔ وہ بریلوی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انجیل برناباس میں، تو کسی بریلوی نے اس زمانے کے لکھی ہوئی ہے یہ، تو میں تو ایگری نہیں کرتا کیونکہ اس کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئی، لیکن اوورآل وہ اس طرح کا مزاج اس میں نظر نہیں آتا جو آپ کو گاسپل آف جان میں، لیوک میں اور مارکس اور میتھیو میں نظر آتا ہے۔ بہرحال جن کی جذباتی ایفیلیشن ہے ہم اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرکی میں 1500 سال پرانا نسخہ ہے تو ٹرکی کو تو فوراً سے پہلے کاربن ڈیٹنگ کروانی چاہیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، گورا آپ کا مقدمہ مان لے گا، اگر کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ نکل آئے وہ تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا نسخہ ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے بھی کچھ نسخوں کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، حضرت عثمان کے زمانے کے نکلے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آکسفورڈ کی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی کروائیں۔ اور میرا خیال ہے اس کی نہ کروانا اور اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہ کرنا ہی اس کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ بہرحال انجیل برناباس کا میں نے ذکر اس لیے کر دیا کہ شاید کوئی اس کی طرف ریفر کرے، اور کئی لوگوں نے تو وی لاگز پورے بنا دیے ہیں، وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے پیش کریں کیونکہ وہ ان کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس آلریڈی گاسپل آف جان کے اندر اتنی تفصیلی نبی علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں، ڈیوٹرانومی چیپٹر میں، تورات کے اندر بھی، کہ وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اور احمد دیدار صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں برناباس کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس میں بھی ایک سٹوری ملتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے آسمان سے 4 فرشتے نازل ہوئے اور ان کا ایک حواری تھا یہودا، اس نے خیانت کر دی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور ان کی رہائش گاہ کی جگہ بتا دی تھی، اور وہاں پہ رومنز کے فوجی پہنچ گئے، بت پرست رومنز کے۔ پپٹ حکومت اس وقت یہودیوں کی تھی لیکن اوورال بت پرستوں کی تھی، تو فائنل ڈیسیژن ان کا ہی ہوتا تھا۔ تو وہ یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کر کے ان کے کان بھرے۔ بہرحال وہ جب رومن فوج گرفتار کرنے کے لیے آئی تو وہ جو یہودا تھا اس نے ان کو کہا کہ بھئی میں جس کی ایک طرف اشارہ کروں گا نا، اے میرے استاد، تو تم نے اسے گرفتار کر لینا۔ ظاہر ہے وہ تو دوسری جگہ سے فوج آئی ہوئی تھی، اس زمانے میں کوئی تصویریں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ آپ پیش کریں کہ جناب یہ ہے، آپ کو اس کو آپ نے نامعلوم افراد میں شامل کر لینا ہے۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ جب اندر گیا، اس نے اشارہ کیا، تو وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر جب وہ اندر گیا تو اس ایکٹیویٹی کے پرفارم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہاں پہ اندر تو اندھیرا تھا۔ جب یہ یہودا انٹر ہوا نا تو ظاہر بھگدڑ مچ گئی۔ اسی دوران انہوں نے وہاں شمع وغیرہ روشن کی تو یہودا کی شکل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم والی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی سزا کے طور پر۔ تو جو باقی حواری تھے انہوں نے کہا اے میرے استاد، سب نے یہی کہا، تو رومن فوج نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اسے سولی چڑھا دیا۔ اسی طرح کی تفصیلات آپ کو ابن کثیر میں اور تبری میں ملیں گی، لیکن اس میں ذرا ڈیفرنٹ انداز میں ملتی ہیں۔ اس میں یہودا کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی اور بندے کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ایسا معاملہ کیا، اور اس میں پازیٹیو انداز میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس حاصل کرے
تو وہ میری جگہ سولی چڑھے گا. پھر تو ایک ہی شاگرد تھا جو تیار ہوا, اس نے کہا کہ حضرت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ ابن مریم والی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا, اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں عیسیٰ ابن مریم کا پڑوس دے دیا. اب یہ بالکل 180 ڈگری, ایک طرف وہ خائن ہے اور ایک طرف یہ اس نے اپنے نبی کے لیے جان دیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. یہ معاملہ آج تک مشتبہ ہی ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. ایک یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی. دوسرا یہ کہ واقعی ایک بندہ سولی چڑھا ہے جس کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم والی تھی. لہذا جیوز اور کرسچنز جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی دیا گیا, یہ بات 50% درست ہے کہ ان کی شکل کے ایک بندے کو سولی دی گئی ہے. یہ مسلمان جو کہتے ہیں نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ اس لیے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے لیکن شکل ان کی وہی تھی. لہذا فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے نا, ان کو تو نہیں پتا تھا, نہ اس وقت کوئی ڈی این اے ٹیسٹ والا معاملہ تھا. لہذا یہ جو انسانی ہسٹری میں بات چل رہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سولی دیے گئے, تو واقعی عیسیٰ ابن مریم کی شکل کا ایک بندہ اسی جگہ سے گرفتار ہو کر سولی دیا گیا ہے. ہاں جو اوریجنل عیسیٰ ابن مریم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ اونگ طاری کی اور انہیں فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. تو یہ پورے کا پورا معاملہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اٹھائے جانے سے متعلق ہے, جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشتبہ ہو گیا. مشتبہ یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہیں خیال آیا کہ بھئی جو بندہ مخبری کرنے آیا تھا وہ کدھر گیا, ایک بندہ تو کم پڑ گیا نا, تو وہ پھر بندہ انہوں نے کیا تلاش کرنا تھا. بہرحال یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یہاں تک تو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا. اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنے گے. یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے, لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 واری لے کے آئے ہیں. تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے, صلیب کو توڑ دیں گے. کرسچینٹی ختم, جب عیسیٰ ابن مریم ہی صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے. اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے اور خود گنبد خضرا کو اتار دے کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا قبروں پہ عمارتیں مت بنانا, تو پھر تو کسی کی گنجائش ہی نہیں رہتی نا کہ وہ مزارات کا دفاع کرنا شروع کرتے. تو یہ لاجیکلی سمجھ آتی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ, یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے. جزیہ موقوف کر دیں گے, جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے. انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے, ہر طرف اسلام ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے, اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے. تو اس مقام پر حیات مسیح اور نزول مسیح دونوں کور ہو گئے کہ زندہ انہیں اٹھایا گیا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. ہاں اس کے بعد جب وہ آئیں گے پھر ان کے اوپر ظاہر ہے وہ موت بھی طاری ہوگی, جو قرآن میں ہے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم نے بھی مرنا ہے, انسان ہے, موت تو ان کو بھی آنی ہے. تو یہاں پہ غامدی صاحب کی طرف سے ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں تو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں سے اعلان برات کریں گے, اور وہ تو یہ کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا, اب یہ تیرے بندے ہیں, چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں بخش دے. تو
غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع پہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ کہنا چاہیے نا کہ اللہ جب میں دوبارہ دنیا میں آیا تھا تو پھر میں نے ان کی اصلاح بھی کر دی تھی اور لوگ میرے پہ ایمان بھی لے آئے تھے، تو چونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا لہذا دوبارہ آنا مشکوک ہوتا ہے۔ بھئی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں، تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا۔ بھئی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے، جب ان لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے انہوں نے ان کا انکار کیا یا ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، وہ تو مر چکے۔ عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ خام خواہ ایک چوہا چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چڑھ پڑنا، باقی یہ تو نہیں لکھا۔ بھئی یہ تو تب لکھا ہوتا جب عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے جاتے اور 34 کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے، پھر تو بات ہوتی۔ 33 میں اٹھائے گئے ہیں، آج 2023 ہو چکی ہے، 2000 سال ہو چکے ہیں، آج بھی اگر وہ آ جائیں تو یہ تو کہہ نہیں سکتے قیامت الدین کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا، کہ وہ تو مر چکے، وہ تو جہنم میں پہنچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے وابستہ کیے ہیں۔ لہذا بالکل یہ جان بوجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا۔ اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے۔ غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا، اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور احادیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا، تو اس کو تو چھوڑ دیں، ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ بالکل واضح ہے، اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سلیب دیا گیا اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا، تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ یہاں آنا چاہیے تھا نا، یہ وہ کرالری ہے جو صحیح والی کرالری ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا، اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، تو ختم نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی۔ ختم نبوت کیسے سٹیک پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ امتی نبی نہیں، امتی۔ ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے، نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا ہے امتی نبی کی حیثیت سے، جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہے، نہیں، بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں، نبی وہ پہلے سے تھے، اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے۔ یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کو مکس کرنا، بھائی ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے، ایک جاب و قبول سے اور حق مہر سے بدکاری جو ہے وہ نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ چند چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ انجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں۔ یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ فراڈ ہے، فراڈ ہی ہوا نا پھر۔ تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب کہ نہیں وہ جنرل رول ہے، یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پہ مردوں کو زندہ کیا، تو وہ جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں، یہی ایکسیپشن ہے۔ سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔
اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے، پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں. اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا. دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55، جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا، اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اصلاحی صاحب، انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے. اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے، جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے، وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا، بلکہ زندہ ہی اٹھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں، جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیکھی، اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھیں وہ غامدی صاحب نے سیکھ لی. بہرحال اس معاملے میں غامدی صاحب والا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، بے شک میں تجھے متوفی کروں گا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں اسے متوفی. اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا. انی متوفی کا، بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا. اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں، اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہٰذا یہاں جو ہے یہ متوفی کا کیا ہے؟ نیند طاری ہونا. جیسا کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سکونت طاری کرنے کے لیے نیند کا غلبہ کر دیا تھا. بخاری میں تو الفاظ ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنی نیند آتی تھی. اللہ کی طرف سے سکینت، کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو. فکر مند آدمی کو تو نہیں آتی نیند، تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، اتنا غلبہ ہوتا تھا. میدان جنگ میں تلوار چھوٹتی ہے بندے کی، جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، یا آپ نے مر جانا ہے یا اس نے مار دینا ہے آپ کو، یا آپ نے اس کو مار دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نیند کو طاری کرنا. اور یہ نیچرل بھی ہے. ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائے تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں. تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی، اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے، اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ سنیں، وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. جو میں نے یہ بات کی تھی نا، یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے، ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے. تو 2 توفی قرآن میں آ گئے. یہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، بخاری مسلم تک نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت اور ایک توفی ہے نیند کے وقت. اسی کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا. بِاسْمِکَ اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں، بِاسْمِکَ اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام
पर मरता और जीता हूं, यानी सोता और जागता हूं। अब ब्रैकेट में देखें लोगों ने तर्जमा ये किया होता है, क्योंकि नींद भी मौत की बहन है। और फिर बुखारी मुस्लिम की उसी हदीस में है कि जब नबी इस्लाम सुबह उठते तो क्या दुआ करते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद हमें दोबारा जिंदा कर दिया। तो क्या क़यामत के दिन जिंदा हुए हैं? नहीं, हर नींद एक मौत है। तो ये कुरान में है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, अल्लाह ही तवफ़ी करता है, मौत देता है, या आप कह लें कि वो कैफियत तारी करता है, ले लेता है जान को, हीना मौतिहा, मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत, और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया होता, फी मनामिहा, उसके सोते में, फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौत, फिर अगर अल्लाह ने किसी के लिए मौत मुकद्दर कर दी होती है तो फिर उसकी जान को अपने पास ही रोक लेता है। देखें, लोग सोते भी सो जाते हैं, दोबारा उठते ही नहीं है। लेकिन नींद की हालत में जो ये मौत तारी होती है ना, ये वो वाली मौत नहीं है जो रूह कब्ज होने वाली है, क्योंकि उसमें तो फिर बंदे ने वापस नहीं आना। इसलिए आप इस बंदे को अगर चुटकी काटें, सुई चबो दें, फौरन उठ जाता है। वो एक रिश्ता अल्लाह ताला ने बाकी रखा हुआ है। वयुरसिलुल उखरा इला अजलिम मुसम्मा, और बाकियों की जान को अल्लाह ताला वापस कर देता है एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए, जो उनका फाइनल टाइम मौत का आना है, तो अल्लाह ताला वो वापस कर देता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व तफक्कुर करने वाले लोग हैं। तो ये कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 42 में दो तवफ़ियों का जिक्र हुआ। एक तवफ़ी है मौत के वक्त, दूसरी नींद के वक्त अल्लाह ताला जान को कब्ज करता है। अब आपको यह समझ आएगा, इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुझे तवफ़ी दूंगा, नींद दूंगा, व राफ़िउ का इलैया, और अपने पास उठा लूंगा। और यह तर्जुमा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दूसरी जगह में सूरह अन-निसा के अंदर कितनी वाज़ेह आयात हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, और फिर बाद में वमा क़तलूहु यक़ीना बल रफ़अहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ये तवफ़ी हुई है नींद की हालत में, जो मैं पहले आपको बता चुका। तो मैं उठा लूंगा अपनी तरफ तुझे, व मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू, और मैं तुझे पाक कर दूंगा उन लोगों से जो कुफर करने वाले हैं। यानी रसूलों को अल्लाह ने बचाना होता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और जो तेरी पैरवी करने वाले होंगे, खा वो नाम नेहाद भी हुए, क्रिश्चियंस या मुसलमान, मैं उन्हें फौकियत दूंगा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। किन लोगों पर फौकियत दूंगा? जिन्होंने तेरा इनकार किया, ज्यूस का। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, उसके बाद तुमने मेरी तरफ पलट कर आना है। फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून, तो मैं तुम्हारे दरमियान वो फैसला कर दूंगा जिस मामले में तुम झगड़ा करते हो। ये आयत वाज़े बता रही है कि हजरत ईसा इब्न मरियम के जो गुस्ताख हैं, जो उनसे कुफ्र की रविश इख्तियार करने वाले लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर गलबा देगा, क्रिश्चियंस को भी और मुस्लिम्स को भी, क्योंकि दो ही हैं जो हजरत ईसा इब्न मरियम को मानते हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। ज्यूस तो उनके इनकारी हैं। और ये देखें, ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आज तक कायम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।